آپ جا کے بنارس اب بھی دیکھیے کہ مندر کے اوپر مسجد کیسے بنی ہوئی ہے. سامنے کاشی کا ٹیمپل نظر آتا ہے کہ ہندو ٹیمپل کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے. اب چلے میرے سے تھوڑا ایسٹ کو، کیسی کیسی جگہوں پہ قبضہ کیا ہوا مسلمانوں نے، ہزاروں کے حساب سے مندر توڑے ہوئے ہیں. مجھے آپ بتائیے یہ کس مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ وہ اس بات پہ رونا روئے کہ یار ہم نے تو لودھی صاحب نے آ کے اتنی پٹائی کی، اورنگزیب صاحب نے بھی پھر آ کے دوبارہ پٹائی کی ہندوؤں کی، اور ان کو عقل نہیں آتی کہ یہ ہمارے انگوٹھے کے نیچے رہیں گے. کین یو امیجن؟ بابری مسجد بتائیے آپ کس بیسس پہ بابر نے مسجد بنائی؟ زمین کس نے دی اسے وہ کہ ایودھیا کے اوپر مسجد کھڑی کر دی، اور سارے پاکستانی مودی جی کے اگینسٹ. ارے بابر آیا تمہارے کیا ویزا دے کے آیا تھا؟ آیا لوٹا مارا، اور اس نے کس کو مارا بابر نے؟ یہ پاکستانی بھول جاتے ہیں. اس کی مین کیجولٹیز تو یہ سرحد کے مسلمان تھے. خیبر پختونخوا میں میں اس نے جا کے جو قتل عام کیا ہے، آپ ان سے پوچھیں نا، افغانوں سے پوچھیں اس کی کیا حیثیت ہے. وہ تو پشتون تھا ہی نہیں. کابل میں کیا کر رہا تھا؟ وہ تو آیا تھا اوپر سے بھگائے ہوئے اس کو. وہ جو ظلم و تشدد کر کے گیا کسی اور پہ آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو آپ کی کون سنے گا دنیا میں بھائی؟ یہ تو سب سامنے موجود ہے. لارڈ کرشنا کی جو ہے جائے پیدائش، اس پہ قبضہ، اس پہ مسجد بنی ہوئی ہے. جہاں آپ دیکھیے یہ مسجد بنائی ہوئی. آپ نے ہندو آرکیٹیکچر جو دیکھیں، نام ملک کا ہے ہندوستان. جو پہلا مسلمان آیا اس سے بھی پروفٹ نے کہا مجھے ہند سے میٹھی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. آپ یہ حدیثیں چھپا کے رکھتے ہیں، مجھے میٹھی ہوا آتی ہے ہند سے. آج بھی ہمیں، اگر ہندوستان میں تو نہیں گیا ہوا، آپ گئے ہوئے، ہم تو فلموں میں دیکھ لیتے ہیں، تو وہاں پہ بہت ہسٹوریکل قسم کی جگہیں ہیں جو مغلوں کے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے بے شمار. کیونکہ اگر ان کے سر مطلب کافی ساری چیزیں، یہ ریڈ فورٹ بھی تو مطلب انہی لوگوں کا بنایا ہوا ہے، اور تاج محل ہے، اور کافی ساری چیزیں تھی ہندوستانیوں نے بنایا نا. میں نے کہا کہ یہ مغلوں سے ایسوسیٹڈ ہے نا سر. یہ ایسوسیٹ تو ہے یوزر. یس سر. آپ آ کے کہہ دیں کہ یہ جو گھر بنایا یہ میں نے بنایا، بھائی میں نے کہاں سے؟ میں نے تو ٹھیکے پہ دیا. ہندوستانیوں نے بنایا. مسلمان مزدور لے کے آئے تھے، اور باپ بیٹھا تھا وہاں تاج محل بنانے کے لیے. آپ جا کے بنارس اب بھی دیکھیے کہ مندر کے اوپر مسجد کیسے بنی ہوئی ہے. سامنے کاشی کا ٹیمپل نظر آتا ہے کہ ہندو ٹیمپل کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے. اب چلے میرے سے تھوڑا ایسٹ کو، کیسی کیسی جگہوں پہ قبضہ کیا ہوا مسلمانوں نے، ہزاروں کے حساب سے مندر توڑے ہوئے ہیں. آپ پہ تو وہ فرض ہے مندر توڑنا، یعنی دس از یور ایمان. دیکھیں عقل نہ ہو اور دشمن کمزور ہو تو حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہندوازم کی سب سے جو وہ ہے عبادت کی جگہ بڑی، اس کا نام ہے الہ آباد. یہ مکے کا نام رامپور رکھ سکتے ہیں ہم کیا؟ اب جا کے چینج ہوا ہے وہ الہ آباد کا نام. وہاں کوئی مسلمان نہیں ہے. وہاں ہندوازم دریا ملتے ہیں، عبادت ہوتی ہے. یہ جو ہے آپ کا سٹارز کا جو سائیکل ہوتا ہے، اس میں کون سا سٹار ہے، پلانٹ ہے جو 7 سال میں، اس کے حساب سے اس کی وہ ہے ڈیٹ متعین ہوئی ہوئی ہے. ملینز کے حساب سے لوگ آ کے وہاں ڈبکی لگاتے ہیں. بائی دی وے میں نے حج بھی کیا، وہ بھی کیا. میرے خیال میں واحد شخص ہوں جس نے یہ دونوں ڈبکیاں لگائی ہیں. تو اب مجھے بتائیے اس کا نام الہ آباد رکھ دیا، اور وہ ہندو اب تک تو چپ تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پریاگراج کیا اس کا. تو انہوں نے کہا دیکھو مودی صاحب آ گئے، ایکسٹریمزم اور ہندوتو اور یہ. ارے بھائی ان کا گھر ہے، ان کا دھرم ہے، ان کا دریا مل رہے ہیں، وہ پوجا کرتے ہیں وہاں. نام آپ نے الہ آباد رکھ دیا، اور گلا بھی نہیں ہے. اکبر الہ آبادی بھی نام آپ نے چھوڑ دیا.
لیکن سر ایک چیز اور ہے, مطلب میں اورنگزیب پہ آ رہا تھا. جی جی سر, بتائیے ایک شخص ہندوستان کی کوئی زبان نہیں بول سکتا, وہ کہہ رہا کہ ہم تو ایسے اعلیٰ نسل کے لوگ ہیں, ہم ہندوستانی بول ہی نہیں سکتے, بھوجپوری ہمیں آتی نہیں, ہم فارسی بولیں گے. آپ کو اگر بولنا ہے ہم سے, فارسی سیکھیے. لیکن سر ان کو تو سنا ہے کہ ہندی کے اوپر بڑا عبور تھا, بہت اچھی ہندی بولتے تھے. تو اب ہندی کہاں مر گئی پھر اگر عبور تھا؟ بھائی ترکی فوج کے جو پلٹن تھی, جیسے انگریزی فوج آتی تھی تو وہ کیسی بولتی تھی ہندی یا اردو؟ امرے کو تمہارے کو جانے کو مانگتا ہے, یوں بولتے تھے نا. تو یہ ترکی 50,000 فوجی دلی میں گھوم رہے ہوتے تھے, ان کے 5,000 ناؤنز بھوجپوری میں کھڑی بولی میں گھس گئے, وہ اردو بن گئی. اور آپ نے کھٹاکھٹ کہہ دیا بھائی چلو اسکرپٹ بدلو اس کا. اچھی خاصی زبان 5,000 سال پرانی, اپنی عربی اسکرپٹ لا کے بٹھا دی, بولے ابکے مار. اچھا سر ایک چیز اور ہے, ہم اپنی مطلب پاور اس طرح کیوں شو کرتے ہیں کہ مطلب ابھی جس طریقے سے مودی جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے نام چینج کر لو, بہت ساری جگہوں کے نام چینج ہوئے, سڑکوں کے نام چینج ہوئے. میں یہ نہیں کہہ رہا سر, میں کہہ رہا ہوں جو مرضی نام رکھ لیں, میرا مطلب کہ میرے بچوں کا نام بھی ہندوستانی ہونا چاہیے, عربی کیوں ہے؟ The thing is, میں یہ نہیں کہتا سر, لینگویجز ہیں, لینگویج تو کوئی بھی اگر ہمیں آتی ہے تو اپنی بھی آنی چاہیے. سب سے بنیادی ہے کہ ہمیں جو اپنی مدر ٹنگ ہے, مجھے پشتو آنی چاہیے, یا اگر میں پنجاب سے ہوں تو پنجابی یا سندھی بلوچی آنی چاہیے. پشتو کا اسکرپٹ آپ کا کیا ہے؟ آپ کا اسکرپٹ آپ سے لے لیا گیا. جو بمیان اسٹیچو بنانے والوں کا اسکرپٹ تھا وہ نہیں تھا. گندہار جو ہے یا کندہار جو ہے, کندہار وہ ہاں کندہار وہ ہندوستان کا حصہ ہے. کابل, یہ سب کی جو خط تھا لکھنے کا, جی جی رسم الخط, رسم الخط تو ڈسٹروائے کیا نا سبکتجن اور پتہ نہیں کس کس نے آ کے جس کی مرضی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب 90% تو ویسے ہی لٹریٹ ہیں, جو باقی شرفا بچے ہیں ان کے ہاتھ کاٹے یا ان کو کہہ دیا کہ پنجابی میں ایک آپ اندازہ لگائیے, پاکستان کی سب سے بڑی زبان کے اندر 100% لوگ لٹریٹ ہیں. کہیں دنیا میں ملتی ہے آپ کو قوم کوئی جاپان یا صومالیہ جہاں سب پراؤڈلی بولے ساڈی زبان دا تو کوئی اسکرپٹ ہی نہیں. یہ بنگالیوں کو کیا کہا جناح صاحب نے جی کہ بنگلہ کا اسکرپٹ بدلو؟ پاگل ہو گیا بھائی, تو جا گجراتی بات کر. سو وی آر. لیکن سر لیکن ایک چیز اور ہے سر, ہم ہر چیز میں مطلب کیوں ریلیجن کو کھینچتے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ہم مطلب ایز اے نارمل انسان ہم کیوں نہیں سکتے؟ میں بے شک کعبے کی طرف جا کے جھکتا ہوں, ہندو جو ہے وہ اپنی جو بھی ورشپ کرتے ہیں کریں, سکھ جو بھی کرتے ہیں, کرسچین جیو جو بھی کرتے ہیں, پارسی جو بھی کرتے ہیں. سر وجہ کیا ہے کہ ہم یہ اس چیز کے اوپر ہمارا بہت, اور اسپیشلی ہمارے اس ریجن میں بہت ہے. ہاں تو ہم نے بند کر دیا ان کو, ان کے شہر ختم کر دیے, ان کے مندر اڑا دیے, جی ٹیکسلا غائب کر دیا. موہنجو دارو کا ذکر کسی کو نہیں پتا, کسی میں انٹرسٹ بھی نہیں ہے کہ ٹیکسلا یا موہنجو دارو ہیں کیا. آپ پورٹ بناتے ہیں, پورٹ قاسم,